بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے پہلا جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک سیاہ فام غلام ہوگا۔ وہ سیاہ فام یعنی کالا غلام کون ہے اور اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا جائے گا؟ چنانچہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اس بستی میں ایک کالے رنگ کا غلام بھی رہتا تھا۔ قوم نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا اور اللہ کے نبی پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، حتیٰ کہ ان کے لیے ایک کنواں کھودا اور انہیں اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیا، پھر کنویں کو بھی پتھروں سے ڈھانپ دیا۔ اس قوم میں وہ واحد کالا غلام تھا جو اللہ کے نبی کی دعوت پر ایمان لایا۔ اس کا وہ عمل جو اللہ رب العزت کو بڑا پسند آیا وہ یہ تھا کہ جب قوم نے اللہ کے نبی کو کنویں میں بند کر دیا تو یہ جنگل سے اپنی پشت پر لکڑیاں اٹھا کر لاتا، پھر انہیں بیچ کر اشیاء خورد و نوش خریدتا، پھر انہیں لے کر کنویں پر آتا، وہاں سے پتھر ایک طرف ہٹاتا اور رسی کی مدد سے وہ کھانا کنویں میں لٹکا دیتا۔ اللہ کے نبی وہ کھانا لے لیتے تو یہ غلام پھر پتھر وہیں رکھ دیتا۔ یہی اس کا معمول تھا جو کہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ وہی غلام معمول کے مطابق لکڑیاں لینے گیا۔ جب لکڑیاں جمع کر کے ان کا گٹھا بنا چکا اور اسے اٹھانا چاہا تو اسے تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ محسوس ہوئی۔ اس نے گٹھا ایک طرف رکھا اور تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ بحکم خدا اس پر ایسی نیند طاری ہوئی کہ وہ 7 سال تک سویا رہا۔ 7 سال بعد وہ بیدار ہوا، انگڑائی لی، کروٹ بدلی اور پھر سو گیا، حتیٰ کہ اسے مزید 7 سال تک نیند کی آغوش میں بھیج دیا گیا۔ یوں وہ 14 سال تک نیند میں رہا۔ 14 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 14 سال تک سویا رہا۔ اس نے فوراً وہ گٹھا اٹھایا اور جلدی جلدی بازار کی طرف چل دیا۔ اس نے بازار میں وہ گٹھا فروخت کیا، کھانے کی کچھ چیزیں خریدیں اور کنویں کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی کنویں والی جگہ پر پہنچا تو دیکھا وہاں نہ تو کوئی کنواں تھا اور نہ ہی اللہ کے نبی۔ اس نے تلاش شروع کر دی، مگر تلاش کے باوجود اسے کوئی سراغ نہ مل سکا، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت کو اجاگر کر دیا تھا، اور وہ قوم اللہ کے نبی کی ہدایت پر ایمان لا کر ہدایت یافتہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کنویں میں سے اللہ کے نبی کو نکال کر کنواں بند کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کنویں سے باہر آ کر اس سیاہ فام غلام کے بارے میں اپنی قوم سے دریافت کیا، مگر کسی شخص کو اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے اس کے انتظار میں رہے، مگر اس غلام کے بیدار ہونے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کالا غلام وہ پہلا شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ انبیاء اور رسول کی عزت و تکریم ایسے ہی لازم و ملزوم ہے جیسے کہ ایمان کی حالت میں حدود اللہ کی پاسداری۔ یہ ہمارے لیے ریڈ لائنز ہیں کہ جن کو توڑنا خود کو جہنم میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے یہ واقعہ اصحاب الرس کے باب میں نقل کیا ہے، مگر حتمی طور پر یہ نہیں لکھا کہ یہ واقعہ کس نبی کا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء اور صحابہ کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے
تو اس کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔